اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا یعنی ذبیحہ تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کو حلال ہے۔ اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں، اور جو پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو، اس طریقے سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جاوے گا اور وہ آخرت میں بالکل خسارے میں ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو خاص مضامین کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آج تمہارے لیے، آج سے مراد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو جو کچھ آج تمہارے لیے حلال کر دیا گیا وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو نہایت ہی خاص اور ضروری مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یعنی جو لوگ اہل کتاب کہے جاتے ہیں، اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی، ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور ان کی پاک دامن پارسا عورتوں سے نکاح کرنا بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے کیوں حلال ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی اور نصرانی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسالت، آخرت، جزا، سزا، جنت، جہنم وغیرہ کو مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں تو وہ لوگ بھی جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں، بغیر اللہ کا نام لیے۔ جیسا ہم لوگ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح اگر کوئی کر دے جان بوجھ کر تو اس کا ذبیحہ حرام سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اللہ کا نام لیے بغیر ذبح نہیں کرتے، اور اگر کوئی کر دے تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ لوگ بھی نہیں کھاتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو، تمہارا ذبیحہ وہ کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی گئی، ان کی عورتوں سے یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ تم کرو ہی ان سے، صرف حلت بیان کرنا ہے، حلال ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ ان کی پارسا، دیکھیے یہاں پر پارسا عورتوں کی شرط لگی ہوئی ہے۔ شریعت میں بھی، اسلام میں بھی یہی بات کہی گئی کہ تم چار چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہو، حسب کو دیکھ کر کے، دولت کو دیکھ کر کے، جمال کو دیکھ کر کے، دینداری کو دیکھ کر کے، چار چیزیں دیکھتے ہیں لوگ۔ چاروں چیزوں میں حسب کو، دولت کو، جمال کو اور دینداری کو، تو تم لوگ دینداری کو کیا کرو، ترجیح دو، دیندار عورتوں کو دیکھ کر کے نکاح کرو۔ مال کو دیکھ کر کے، مال تو ضائع ہونے والا، حسب نسب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حسن و جمال، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی حسین جمیل تھے اپنے زمانے میں۔ ابھی دیکھیے بچہ حسین جمیل ہے، ہم بھی ایک زمانے میں حسین تھے، آپ بھی ایک زمانے میں جمیل تھے، حسین تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے چہرے کا حال دیکھیے، حلیہ دیکھیے، چہرہ دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔
لیکن اگر کوئی حسین بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور حسب نسب بھی چاروں چیزیں اگر پائی جائیں تو نور نلا نور۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی عورتوں سے نکاح کرو ہی، صرف یہاں حلال ہونا بیان کیا گیا کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ تم ان کی عورتوں سے گوری چمڑی دیکھ کر کے ان کے اوپر فدا ہو جاؤ۔ آج کے موجودہ دور میں یورپ کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی ہوں یا وہ یہودی ہوں، یہ مردم شماری میں تو اہل کتاب کہلاتے، لیکن ذہن کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے دہریہ ہے آج۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیسے دور اندیش تھے۔ ان کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایک صحابی نے، جس کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ایرانی یہودی عورت سے نکاح کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو خط لکھا کہ تم اس کو طلاق دے دو، تم نے جو یہودی عورت سے نکاح کیا ہے اس کو طلاق دے دو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ امیر المومنین، کیا ان کی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا، حرام حلال کی بات نہیں، دور اندیشی کی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر خباثت اور اس کے اندر بے حیائی، بے شرمی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تم اس کو طلاق دے دو۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ تم میرا خط رکھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دو، سب سے پہلے میرا خط پڑھ کر کے رکھو مت، رکھنے سے پہلے طلاق دے دو تم، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے ان کی عورتوں سے مسلمان نکاح کریں گے، اور نکاح کرنے کے بعد جب ان کی عورتیں آئیں گی تو ان کی عورتوں کے آنے سے ہمارے گھروں میں بے حیائی پھیلیں گی اور جو ہے فحاشی پھیلیں گی، کیونکہ وہ قوم سور کھانے والی قوم، اور سور کھانے والی قوم کے اندر بے حیائی بہت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ ان کی عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ ان کی عورتوں کی طرف ہم دیکھیں کیوں؟ ہمارے یہاں کیا کم ہے عورتیں، لڑکیاں؟ کتنی ساری بیوائیں تڑپ کر کے جی رہی ہیں، کتنی ساری بچیاں جن کے ماں باپ کو نکاح کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے، کتنے سارے ماں باپ کی نیند اڑی ہوئی رہتی ہے، کتنے سارے ماں باپ رات کو سوتے نہیں کہ کہیں ہماری عزت پر دھبا نہ لگ جائے، کہیں ہماری عزت پر داغ نہ لگ جائے۔ اگر یہاں نہیں ہے تو دوسرے صوبوں میں سے لڑکیاں لے کر کے آؤ، جیسا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کی لڑکیاں دوسری جگہ بھی جا رہی ہے، دوسری جگہ کی لڑکیاں یہاں آ رہی۔ اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کریں اور ہم اگر غلط کام نہ کریں تو کوئی ہم کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری غلطیوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک آدمی کر رہا، ساری قوم بدنام ہو رہی، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جو ہے یہ لو جہاد کر کے ہماری لڑکیوں کو بھگا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، ان کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کے ساتھ عشق کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بچے نوجوان یورپ جاتے، امریکہ، لندن وغیرہ، وہاں گئے تو پھر یہاں کی لڑکیاں ان کو اچھی نہیں دکھتی، کیوں؟ گوری چمڑی ہوتی، چہرہ اس کا ذرا گورا ہوتا، اور ہمارے نوجوانوں کو گورا چاہیے، کالا رنگ رہے، سولا رنگ چاہیے، تو ان کو نہیں چاہیے، گوری چمڑی والی لڑکی چاہیے۔ جو یہاں سے یورپ جاتے، یورپ جانے کے بعد ہمارے بچے ان کے اوپر فدا ہو جاتے، پھر ہندوستانی لڑکیاں، جگتیال کی لڑکیاں، ہمارے علاقے کی لڑکیاں ان کو اچھی نہیں دکھتی۔ کئی بچے یہاں سے منگنی کر کے گئے، رسم کر کے گئے، وہاں گئے تو وہاں کی گوری چمڑیوں کو دیکھ کر کے اس کے اوپر فدا ہو گئے، یہاں کی بیوی کو، یہاں کی جو اس کے ساتھ رسم ہوئی تھی، شادی کا وعدہ ہوا تھا، وہ سب ختم کر دیا گیا۔ ہمارے نظروں میں ایسا واقعہ ہے۔ تو بارے کبھی ساہتیہ کریمہ کے اندر جو دو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارا ذبیحہ یعنی مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن یہ ترغیب نہیں ہے، ترغیب یعنی دی جا رہی ہے کہ کرو ہی اس کے ساتھ نکاح، صرف حلال بیان کیا جا رہا کہ اگر موقع پڑے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ کب؟ جبکہ وہ پاک دامن پارسا ہو، پارسا اگر ہے تو کرو، اچھی ہے، نیک ہے، اور اس کے اندر اچھی صفت پائی جاتی ہے، بدکاری اور فحشکاری اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس کو نکاح کر کے لے آؤ۔ اگر تم ایسی عورت سے نکاح کر کے لاؤ گے تمہارے بچے بھی اچھے ہوں گے، اور اگر وہ بدکار ہوگی، فاحشہ ہوگی، تو پھر وہ تمہارے بچوں کو بھی فاحشہ بنا دے گی، تمہاری اولاد کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اس لیے جو آیت کریمہ میں
صرف حلال کو بیان کیا گیا ہے، نکاح کی ترغیب نہیں دی گئی ہے کہ تم اس کے ساتھ کرو ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔